اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو انشاءاللہ روزانہ ویلوگ کی شکل میں آپ کے پاس آئے گا۔ وہ ہے احکام القرآن۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں ایک ٹاپک کے لحاظ سے جہاں جہاں جس جگہ قرآن پاک میں مختلف احکامات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ڈسکس کیا کریں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اپنے بارے میں نے ماسٹرز کیا، ماسٹرز کے بعد ٹیکسٹائل میں جاب کی۔ 25 سال ٹیکسٹائل میں جاب کرنے کے دوران مجھے دل کا عرضہ بھی ہو گیا اور دل کے عرضے کے بعد ایونچولی مجھے بائی پاس سے بھی گزرنا پڑا۔ لیکن اس کے دوران مجھے اس وقت میری عمر تقریباً 47-48 سال کے قریب ہو چکی تھی، لیکن ابھی زندگی باقی تھی۔ بیماری سے تو بچ نکلا، آپریشن ہو گیا، طبیعت تو بہتر ہو گئی، لیکن اللہ کا ہزار شکر ادا کیا۔ لیکن مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری زندگی بہت کم ہے، کم از کم باقی زندگی تو قرآن کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عربی میں نہیں جانتا تھا تو میں نے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا تھا تو ناظرہ ہی پڑھتا رہا، لیکن ان کے ترجمے اور مطالعہ سمجھنے کی کوشش شروع کی۔ مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان کے میں نے قرآن پاک کے ترجمے پڑھے، اور اس میں سب سے جو مجھے پسند آیا وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تفہیم القرآن تھا، جس میں قرآن کی تفسیر بیان کی۔ میں نے جب ان تمام احکامات پہ جو قرآن پاک کے ترجمے کے بارے میں دوران میں پڑھے تو مجھے خیال آیا کہ اگر ضابطۂ فوجداری، ضابطۂ دیوانی اور دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چھپے ہوئے ہیں تو قانون الہی کی بھی مکمل تفسیر فہرست کسی عالم دین شائع کی ہوگی، تاکہ ایک عام دنیا دار پاکستانی مسلمان اس کو مشعل راہ بنا سکے۔ چنانچہ اس ضمن میں نے اپنے دوستوں سے اور جن معلمین کو میں جانتا تھا ان سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ احکام القرآن پر ایک جامع کتاب مرکب کی ہے حساس رازی حنفی نے، اور لیکن وہ تو ایک عربی زبان میں تھی تو آج بہت سی مدت پہلے لکھی گئی تھی۔ وہ مارکیٹ میں دستیاب بھی نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اب ایک بک مجھے احکام القرآن کے نام سے ملی جو کہ چودھری نظر محمد صاحب نے لکھی، تو وہاں سے میں آج اپنا یہ ویلو کا سلسلہ وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ سارا سلسلہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی صفحات۔ قرآن پاک کی صفحات کے بارے میں جن جن صورتوں میں جو جو بیان کیا گیا وہ ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 حامیم السجدہ، آیت 104، پارہ نمبر 24۔ حامیم، یہ خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ آگے حامیم سجدہ، آیت 41 سے 42، پارہ نمبر 24۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اگلے حامیم سجدہ، آیت 44، پارہ 24۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ تو ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ آگے حامیم السجدہ، آیت نمبر 52، پارہ 25۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور یہ تم اس سے انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکلا۔ سورہ شعراء، آیت 7، پارہ نمبر 25۔ ہاں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو اور جمع ہونے کے دن سے
ڈرا دو، اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج اتنا ہی، ہم انشاءاللہ تعالی اس بات کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ، ہماری یہ بات پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ احکام الکلام کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں، تو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔